معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ ہم بہت دن سے چاہ رہے تھے اور ہماری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا تو ہم نے کہا بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے سینے کے داغ اور دل کے زخم آپ تک اور آپ کے ذریعے پاکستان تک پہنچائیں۔ معزز صحافی حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں معیشت، صنعت اور مہنگائی، بجلی کے بل، ان حوالوں سے کچھ بہتری کے امکانات، کچھ اعداد و شمار میں حوصلہ افزا اعداد و شمار سب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ شعبوں کے ساتھ ساتھ کچھ شہر ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک مضبوط معیشت کے لیے، اقتصادی طاقت بنانے کے لیے پاکستان بے حد ضروری ہے۔ کراچی آج بھی تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر ناانصافی کے باوجود، نظر انداز کیے جانے کے باوجود پاکستان کے ریونیو میں 60% کے قریب یا اس کے ارد گرد آج بھی قومی خزانے میں جمع کر رہا ہے۔ کراچی آج سندھ کے صوبہ سندھ میں تقریباً 97% یا 90 اور 97% کے درمیان وہاں کے بجٹ کے لیے، وہاں کے خزانے میں کراچی کے ٹیکس سے رقم جاتی ہے، اور شاید باقی 2-4% حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکھر کی ذمہ داری لگتی ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سندھ میں 2 طبقے ہیں، ایک وہ جو سندھ کے بجٹ کا 90 سے 100% تک دیتے ہیں، اور دوسرا جو 100% خرچ کرتے ہیں۔ ایک کا کام کما کے جمع کرانا ہے، دوسرے کا کام اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو ٹیکس دے رہا ہے، جس کی محنت سے، جس کی اہلیت سے، جس کے تجربے سے اور جس کے جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، سندھ میں ایک طرف وہ طبقہ ہے جو 97% بجٹ سندھ کا بنا کے دے رہا ہے، اس کا استعمال پر 1% بھی اختیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اس طرح تو گھر بھی نہیں چل سکتے، صوبے اور ریاست کس طرح چلائے جائے؟ ان 15 سالوں میں جو سندھ کی داستان ہے، اس کا تذکرہ بڑا ضروری ہے۔ کراچی کے امن و امان پر سب کو بڑا اعتراض ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے لیے اصل ذمہ داری کس پہ ہے، اصل وجوہات کیا ہیں، اور کس طرح ہم نے ان 15 سالوں میں جمہوریت کا بوجھ اپنے سینوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے۔ معزز صحافی حضرات، کراچی اس وقت بارود کی ڈھیر پہ آباد ایک شہر ہے، اور روزانہ کراچی کی سڑکوں پر وہ چنگاریاں ابھرتی ہیں جو اس بارود تک پہنچی، تو یہ شہر ایک بار پھر خاک اور خون میں کے حوالے ہو جائے گا۔ ہم نے گزرے ہوئے 7-8 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی، خاص طور پہ 7-8 سالوں میں، کراچی کے امن کے لیے سندھ کے شہری عوام کو کسی بھی بڑے احتجاج اور مایوسی سے بچانے کے لیے اپنا جس حد تک بھی اپنا کردار ادا کر سکتے تھے، ہم نے وفاق سے اور صوبوں کی جانب سے نظر انداز ہونے، زیادتیوں، ظلم، عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کا تسلسل،
سب کو اپنے سینے پر اپنے سیاسی کیپٹل سے ادا کیا ہے. پہلے کبھی کراچی میں یلو ڈیولز کا ذکر ہوتا تھا، منی بسیں تھی جو روزانہ لوگوں کو کچل رہی تھی، اور اسی مشرا زیدی ایک طالبہ کے کچل جانے کے بعد کراچی کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. یہ 1985 کی بات ہے. اب آج کل جس تسلسل کے ساتھ کراچی میں چلنے والے اللیگل، جن کے اجازت نامے نہیں ہیں، جن کے ہارس پاور جس ہارس پاور کے یہ ڈمپرز ہیں، اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی ہیں، ان کے ڈرائیور غیر مقامی ہیں، اور ماشاءاللہ پولیس بھی غیر مقامی ہے. کراچی کے امن کا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے. قانون نافذ کرنے والے اور قانون توڑنے والے دونوں کا غیر مقامی ہونا. کبھی 80s کے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کے 50 تھانوں میں تقریباً 52 تھانوں میں 50 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ اوز ہیں. آج صورتحال اس سے بھی زیادہ ہے. ہماری اس گو کہ یہ 50 سال کی داستان ہے، لیکن گزشتہ 14 سال سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں ہماری درخواست ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اس کو علاقائی مسئلہ نہ سمجھا جائے، کسی یک لسانی مسئلہ نہ سمجھا جائے، ایم کیو ایم کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. ہماری سیاسی اسپیس 50 سال سے اس کو کم سے کم کیا جاتا رہا ہے، لیکن 14 سال میں تو لوٹ لیا گیا. ایک تو سب سے پہلے مردم شماری آدھی سے بھی کم دکھائی جاتی رہی ہے، پھر آدھی مردم شماری میں آدھے لوگوں کو ووٹر لسٹ میں غائب کر دیا جاتا ہے. پہلے آبادی لاپتہ، پھر ووٹرز کا نام لاپتہ. اس کے بعد ہونے والی جیری مینڈرنگ، حلقہ بندیوں سے سندھ کے شہری علاقوں کی اصل نمائندگی ایوانوں میں 25% سے بھی کم ہے، جو کہ ہونی چاہیے. 50 سال سے ملک میں آئین کے قیام کے بعد 50 سال سے تمام پاکستان میں وفاق کی بنیاد پہ ہر صوبے کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے، لیکن کسی صوبے کے اندر دیہی یا شہری کے نام پر لسانی بنیاد پہ کوٹا نہیں لگایا گیا. یہ صرف سندھ کے مقدر میں آیا. ایم کیو ایم کے بننے کی وجوہات میں سے ایک کوٹا سسٹم بھی ایک وجہ تھی. ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، لیکن یہ کوٹا سسٹم جو کہ ہمارے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اب ایک خندق کی حیثیت رکھتا ہے. آج میرٹ سندھ کے اندر میرٹ کا مقصد کاغذ پہ لکھے ہوئے جعلی نمبرز ہیں. اس وقت جس شہر میں، اس ملک کے امیر ترین شہر میں، جس کی محنت سے، جس کے ٹیکس دینے کے جذبے سے ملک میں جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس شہر میں پینے کے پانی کے وسائل جو اس شہر خود ادا کر سکتا ہے، K4 کا جو منصوبہ ہے تقریباً 15 سال سے تاخیر کا شکار ہے. K4 پانی کا عظیم تر منصوبہ جو کہ
جتنے بھی 2-3 بڑے منصوبے ہوئے ہیں انہی ادوار میں ہوئے ہیں جب ایم کیو ایم کے پاس کراچی میں مینڈیٹ کے پاس ایک کسی قدر اختیار بھی رہا ہے. یہ 2 ناظمین 2 شہر کے میئر میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. ان کے ادوار کو مائنس کر دیا جائے تو 50 سالوں میں کراچی میں کچھ نہیں بنایا گیا. جو بھی ہے کراچی میں جتنا بھی ہے انہی ادوار کا ہے. گزشتہ دنوں کراچی کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جس کو بڑی بے شرمی کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نام پر تبدیل کر دیا گیا، اس نے شہر کا بالکل شہر کو ایک دیہات میں تبدیل کر دیا، ایک بے ہنگم شہر بنا کے رکھ دیا ہے. اتنا کہ جس کا ادراک ملک کے اندر نہیں ہے، ملک کے باہر ہے. دنیا میں سب آخری نمبر پہ کراچی لیویبل سٹی کے فہرست کے اندر. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی میں کلک کا پروگرام شروع کیا گیا کہ شہر کو کسی قدر اس قابل کیا جائے، رہائش کے قابل کیا جائے. گزشتہ دنوں پورے شہر کو لوٹنے، پورے شہر کو تباہ کرنے، پورے شہر پر قابض ہونے کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب، انتہائی بد نیتی پہ مشتمل ایک قانون اور ایک بل پاس کیا گیا ہے. ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں اور اپنی اس مجبوری سے آگاہ کرنے آئے ہیں کہ آج الحمدللہ دوبارہ ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا تقریباً 90% مینڈیٹ ہے. ایوانوں میں ہے، حکومت میں ہے، وفاق میں، لیکن یہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے. ہم اپنا ایک ایک مقدمہ لے کے گئے ہیں عدالتوں میں. 10 15 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے مقدمے اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہے ہیں. ہم مجبور ہو کر اپنے ایک آئینی اور قانونی راستے کو اور حق کو استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے. سڑکیں آخری آپشن ہے ہمارے لیے. آپ ہمیں اپنے آخری آپشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس طرح جناب عالی سندھ کے شہری علاقوں کو نہ ہم تنہا چھوڑنے کا ہمارے پاس آپشن ہے، نہ ہی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. تو میں خاص طور پہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے دارالخلافہ میں اپنی پوری لیڈرشپ کے ساتھ یہ بتانے آیا ہوں، یہ متنبع کرنے آیا ہوں، یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، معاشرتی طور پر بھی. آپ اس طرح اگنور نہیں کیجیے ان شہروں کو. وفاق سے بات کر رہے ہیں. صوبوں سے بات کرنا دیوار سے سر پھوڑنا. ان کی نیتوں پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں رہ گیا. نیک نیتی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے. تو وفاق ہمیں حتمی طور پہ بتا دے کیا ہم نے اس کو اپنے دکھ، درد، مجبوریوں اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم سے آگاہ کیا ہوا ہے. کیا وہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے؟ کیا اس کو حل کرنے کا کوئی اس کا ارادہ ہے؟ کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ شہر جو کہ بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی، پاکستان کی گروتھ کا انجن ہے، وہاں کے مستقل باشندوں کے ساتھ 50 سال سے مستقل زیادتیوں کا کوئی حل تلاش کیا جائے. مولانا صاحب کے حضرات، اس حوالے سے ہم تو حل پیش کر چکے ہیں، اپنے لیے نہیں. پاکستان کی اس جاگیردارانہ جمہوریت
ان خاندانی حکومتوں، موروثی سیاست سے جب تک ملک پاک نہیں ہوگا، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس کی کس کو ضرورت ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ ملک میں جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور جمہوریت نہیں رہتی تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ایک نسخہ کیمیا پاکستان کے ایوانوں میں پاکستان کے حکمرانوں کو پیش کیا ہے، کوئی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہے، نہ امپلیمنٹ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سچ ہے، یہ اتنا بڑا پاکستان کے اندر اصل شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل، اور یہ صرف ایم کیو ایم کی تجویز نہیں ہے، اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ سیاسی نہیں، اب یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے۔ اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا خود عدالت کی توہین ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ عدالت کب اس حوالے سے سو موٹو لے گی۔ یہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ایم کیو ایم کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ عمل کریں اور ہم پر پابندی لگا دیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم جتنے لوگ جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ پیشہ وارانہ سیاست نہیں کر سکتی ہے۔ آپ یہ مسئلہ حل کر دیں، ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ کراچی کا نہیں ہے، حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے کونے کونے کا، پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کا بھی، دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کا بھی ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کا بھی ہے، کارخانے میں کام کرتے ہوئے مزدور کے مسئلے کا حل بھی ہے۔ ایک ایسا مسئلے کا حل جس میں جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کا سارا راستہ ہے، سارا طریقہ ہے، سارے قانونی نکات اس میں موجود ہے۔ کوئی ہم آپ کے ذریعے پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان ایز اے مملکت، پاکستان کے سیاستدانوں سے سب سے کہیں گے کوئی ایک وجہ تو بتائیں کہ یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو، کوئی ایک اعتراض تو لگائیں اس پہ بھائی۔ یہ اتنا مستحکم اور مکمل اور اتنا انصاف میں مبنی یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ اس وقت پاکستان کا مقدس ترین ڈاکومنٹ ہے، اس میں ایک ایک پاکستانیوں کے خواب، ان کے مسائل، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 140A میں جو کچھ درج ہے، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی عوام کا امنگوں کا آئینہ دار ہے، اس کا ہم آج آئے ہیں کہ پلیز اس کی مخالفت کر کے دکھائیے، اس پہ کوئی اعتراض لگا کے دکھائیے، بتائیے اس میں کیا غلطی ہے، بتائیے اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے، کون سی پاکستان مخالف اس میں نقطہ ہے، کون سی عوام دشمن ایسی کوئی بات ہے، کون سی مزدور کو، کسان کو، چھوٹے دکانداروں کو، کون کس کے حق کو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے ذریعے پاکستان کے اس حکومتی کیپٹل، اس مرکز کے ذریعے میں بیٹھ کر ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کی ہمت کیجیے جناب۔ صدیقی صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنے سینے کے دعووں کا، لیکن دامن کے جو دعوے ان کا ذکر نہیں کیا کہ پچھلے 40 سال سے ایم کیو ایم مقامی سطح پہ بلدیاتی حکومتوں میں کہیں نہ کہیں شامل رہی ہے، صوبائی حکومت میں کہیں شامل رہی ہے، اور وفاقی حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں آج بھی شامل ہے اور کہیں بھی شامل رہی ہے۔ کراچی کی آپ نے سینکڑوں محرومیوں کا ذکر کیا، ان محرومیوں میں سے کسی بھی محرومی کا ذمہ دار آپ ایم کیو ایم کو نہیں قرار دے رہے، یعنی اس میں سے کہیں بھی ان کی کوئی خیریت نہیں ہے، تو سارے جی ضرور دوسروں پہ ہی ہے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایم کیو ایم پر ماشاءاللہ ساری ذمہ داریاں ہیں، سارے الزامات بھی ہیں، ہر طرح کے الزامات بھی ہیں، ہر طرح کے کیس بھی ہیں۔ اب یہ بتا دیجئے چھوٹا سا نقطہ
کہ جو آج کا کراچی ہے، کیا 2008 کا کراچی بھی ایسا تھا؟ جب ایم کیو ایم کا ناظم تھا 2008 میں، تو آج کا کراچی ایسا تھا، یا کراچی 10 دنیا کے ایمرجنگ سٹی میں نام تھا، فاسٹسٹ گروئنگ سٹی میں نام تھا؟ ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس. یہ کراچی 28 سال کے ڈاکٹر فاروق ستار کیا پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا پہلا ماس ٹرانزٹ کراچی میں نہیں لے آئے تھے؟ کیوں نہیں ہے کراچی میں لگا ہوا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ کا بھی کام ہے پوچھنا. جب ورلڈ بینک نے منظور کر لیا تھا تو آج کراچی میں جو 1988 میں ہو جانا تھا کیوں نہیں ہوا؟ یہ دوسرے ناظم بیٹھے ہیں. آپ نے میٹرو بس کا نام سنا ہوگا، پورے پاکستان میں ہے. کراچی میں 2006 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے منظور ہو چکا تھا. ٹرین کا بھی ہو چکا تھا. کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ تو بھائی صاحب یہ بہت ہی پرانا سوال ہے ہم سے، اور پرانا اعتراض ہے ہم پر کہ ہم ہر گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں اور پھر شکوہ کیوں کر رہے ہیں. آپ کو ابھی بتا دوں، اگلی گورنمنٹ میں بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ میں ریزن سن لیجیے، میں جا کر کیمپین الیکشن کیمپین یہ کہہ کے نہیں لڑ سکتا کہ آپ ہمیں ووٹ دو لوگوں، ہم جا کر اپوزیشن میں بیٹھ کر ڈیسک کے بجائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمارا سائز کیا ہم حکومت میں شامل ہو کر ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ ہے؟ اگر ہوتی تو ہم یہ اپروو کر لیتے پورے پاکستان کے لیے. جب ہمارے پاس اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کی طاقت ہوئی، تو آپ کو جیسا بتا رہے ہیں کراچی میرے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. یہ ہم ایم کیو نہیں کہہ رہی، دنیا کہہ رہی ہے. ورلڈ اکنامک ٹھیک ہے؟ آپ یہاں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے عدالت لگا کے کہتے تھے کہ کام دیکھنا ہے تو جا کر کراچی میں جا کر دیکھو. لوگوں کو کس سرزنش کرتے تھے، ریکارڈ پر ہے، آپ لوگوں نے اس کو. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس والی بات کو فیشن نہ بنائیں، ہماری بات سمجھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا قصور یہ بھائی ہم کیسے اپوزیشن میں بیٹھ. میرا تو سائز ہے نا، ہر حکومت ہمارے پاس آتی ہے، کہتی ہے حکومت، وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، تو ہم ہر وقت جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور جو ہمیں اچیو کرنا ہے یہ مسلسل جدوجہد جاری رہے گی. تو ہم نے اگلی، آپ نے سوال نہیں کرا، ہم نے اگلی حکومت میں بھی شامل ہونا. ہاں، آپ کا سوال اس وقت بنتا ہے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس ڈیسیجن میکنگ، میرا وزیر اعظم ہو، میرے پاس آئین میں ترمیم کرنے کے اختیارات ہوں، پھر اگر اس کے بعد میں شکایت کروں تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے. لیکن آج تو ہم نے اس ڈاکومنٹ کو سپورٹ کرنے کے اس حکومت کے پاس گئے اس الیکشن سے پہلے. ابھی ہم حکومت میں شامل نہیں ہوتے. پی ایم ایل این جب ہمارے پاس آئی، ہم نے ان سے نہ وزارت مانگی نہ کوئی عہدہ مانگا. ہم نے ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ فارمل ایم او یو سائن کر رکھا ہے. پی ایم ایل این اس ڈاکومنٹ کے سیگنیٹری ہے، جو کہ اس وقت کی حکومتی پارٹی ہے. ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کو ہماری انسان ہے، دامن پہ بالکل داغ ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایوالو کوئی پارٹی ہے دنیا میں، اس پاکستان میں، جس نے اپنا ہی لیڈر چینج کر دیا ہو؟ مجھے بتائیں، مجھے ایک پارٹی 70 سالوں میں نام بتائیں. ہم وہ لوگ ہیں جس نے اپنے ہی لیڈر سے اختلاف کر لیا ہو اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. کیا سارے پارٹیز کے لیڈران جو ہیں وہ ورکیوں سے مبرہ ہیں؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو ہمیں اس کا کریڈٹ دیجئے، اس کو اکنالج کیجئے، اس کا کریڈٹ دیجئے. اور آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، تو ہم اپنی بات نہیں کر رہے، پورے ملک کی بات. یہ نسخہ کیمیا ہے، اس کو کیے بغیر پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک منٹ بس میں اس کے بعد پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہے، لوگوں کے پاس یوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ ان کو جہاں بلاتے چلے جاتے ہیں. آپ کو اختیارات اور وسائل لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ لے کے جانے کا طریقہ کار ایم پی اے کو فنڈ دینا نہیں ہے، ایم این اے کو فنڈ دینا نہیں ہے. بلوچستان میں ایم پی اے کا ایک حلقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک جگہ سے سفر شروع کرتا ہے تو اپنے آخری کونے پہ 8 گھنٹوں کے بعد پہنچتا ہے، 8 گھنٹے کے سفر کے بعد. ایم این اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایک کونے سے سفر شروع کرتا ہے، 22 گھنٹوں کے بعد اپنے حلقے کے دوسرے حلقے میں پہنچتا. مجھے بتائیں وہ کیسے ایک چپے کی خبر کی کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے؟ مقامی حکومت وہاں کا کونسلر جو دلی کا ہوگا وہ کرے گا کام، وہاں کا یو سی چیئرمین جو ہوگا وہ کرے گا کام. ہمیں اس کو امپاور کرنا ہے، اختیارات اور وسائل نچلی سر. یہ کوئی کراچی کے لالو کھیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لاڑکانہ کی بھی بات ہو رہی ہے.
یہ چیشہ بندی کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ بلوچستان کے پہاڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ خیبر پختونخوا کی وادیوں کی بھی بات ہو رہی ہے, سب کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس پہ 7,600 ارب روپے ہم صوبوں کو دیتے ہیں. اس سال کا بجٹ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو جا رہے ہیں, 4 لوگوں کو, 4 افراد کو, چاروں صوبائی وزیر وزراء اعلیٰ کو. اس کے نیچے وہ 7,600, یہ میرا دیا ہوا فیگر نہیں, آپ بجٹ اٹھائے نا. صوبوں کو جو NFC ایوارڈ میں ڈویزیبل پول میں پیسے گئے اس دفعہ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو گئے, 4 بندوں کو, 4 انڈیویجولز کو. وہ جا کر چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کو کتنا جانا ہے, شہر کو کتنا جانا ہے, گاؤں کو کتنا جانا ہے, ریونیو کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, آبادی کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے. یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے, یہ ڈاکومنٹ یہ بتا رہا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان آج ایک دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے معاشی طور پر. ایڈمنسٹریٹولی ہماری فوج سرحدوں پہ لڑ رہی ہے, ملک کے اندر لڑ رہی ہے, لیکن یہ سارے لوگ اتنے ملک سے بزر ہو کر آ کہاں سے رہے. کبھی بھائی کائنیٹک فورس تو آپ کے پاس موجود ہے. اب جو ایڈمنسٹریشن نے کام کرنا ہے, جو اس کے 2 رستے پہ دوا لے کر جانا ہے, اس پیلے پھول کی تعلیم لے کر جانی ہے, پانی کا نظام لے کر جانا ہے, وہ تو فیل ہے سارا کچھ, اس کا نظام ہی موجود نہیں ہے. آج میرے شہر میں 80% پانی, شہر والے 4 کروڑ کی آبادی, 80% لوگ پانی خرید کر پیتے ہیں. اسی شہر سے پانی چوری کر کے ہمیں پانی بیچ رہے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کا پانی مہینوں میں چوری ہوتا ہے. ہمارے پانی ہمارے نلکوں سے چوری کر کے ہمیں بیچ رہے ہیں, مجبور ہیں. تو یہ نظام اس پہ ضروری ہے. تو اس لیے آپ کی بات ہے. جی جی ہم نے کراچی میں پختون مہاجر کمپلیکس بھی دیکھا. اب کہیں نہ کہیں کراچی میں جی سوال یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے فریاد کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ 24 میں آئے تھے, آپ کے سامنے کر رہے ہیں. آپ اس طرح وزارت آپ انجوائے کر رہے ہیں سر, تو شفا کبھی اس وقت کے وزراء اعلیٰ سے جا کے پوچھو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے تھے جب یہ ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس وقت کے IG سے پوچھا, کبھی اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھو. نہیں پوچھا رہا, نہیں ہم سے پوچھتے ہو, نہیں پوچھتے ان سے, ہم سے پوچھتے ہو. ہمارے پاس 14 قبرستان کا قبرستان ہے پورا. ان کو کس نے مارا؟ ایک دن میں 20 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کس نے کی؟ پورا قبرستان ہے, ایک دن میں 10 لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ یک طرفہ. اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت غلط تھا تو بھائی آج ہم وہاں پر, میں نے بتائی نا, مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ نا جس کے خلاف اس کی پارٹی نے بغاوت کر کے پارٹی لی ہے, مجھے بتاؤ. سارے لوگ بھولتے بھولے ہوئے فرشتے. تو آپ اگر آپ یہاں بالکل ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتی ہے, یہ ہم ویسے نہیں ہے. لوگ ہمیں آج تک اگر ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بالکل جو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی تو ہم نے اس کا ازالہ اس سے زیادہ ادا کیا ہے آج. ورنہ آپ ابھی یہ بھولے ہوتے جو ملک میں اشر ہو رہا ہے, ابھی کراچی سے 10 لاشوں کی روزانہ خبر آتی نا آپ کو, تو آپ ابھی پورا جو کہ کونے میں کھا ہے آپ کو نہیں آ رہی 10 سالوں سے خبر. یہ اگر آپریشن سے ہو رہا ہوتا تو آپریشن تو جو ہے وہ پہلے بھی ہو رہا تھا, 92 سے ہو رہا ہے آپریشن. ہمارا رول ہے اس میں ہمارا رول ہے, اس میں کراچی کے نوجوانوں کا رول ہے. نمبر 1, آپ یہ اس زمانے کے IG سے, اس زمانے کے وزراء اعلیٰ سے, اس زمانے کے صدر وزیر اعظم سے یہ سوال کیجئے کہ کراچی میں بری مند لاشیں کیوں آتی تھیں, کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ کیوں ہوتی تھی. ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کراچی کا IG کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کبھی بھی ہمارا نہیں رہا. اچھا, میں اس بار صرف یہ بات کہہ کے بند کروں گا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ کراچی میں تو میں نے نہیں کہا بدامنی ہے, ہم نے روکی بھی ہے, اب ہم نہیں روک پائیں گے, یہ بتانے آئے ہیں. قرآن جماعت کے ساتھ آپ نے اس آئینی ڈاکیومنٹ پر ایک MOU کیا,
इसी वादे की बुनियाद पर 26वीं तरमीम पर आपसे सपोर्ट भी हासिल की गई थी। अब आप क्या समझते हैं क्यों पेशरफ्त नहीं हो रही? क्या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध हुकूमत के आगे बहुत ज़्यादा बेबस है? आप समझते हैं क्या वजह है? देखिए, नंबर्स तो ये भी बता सकते हैं, लेकिन कभी तो किसी को निकलना होगा। पाकिस्तान अपनी हुकूमत बचाने से पहले इस वक्त मुमलिकत को बचाने की ज़रूरत है, और ये बचेगी इन्हीं चीज़ों से। और ये सिर्फ मौजूदा मुस्लिम लीग ने नहीं, इससे पहले पीपल्स पार्टी भी इससे तकरीबन एग्री कर चुकी है। मैं कहता हूँ कोई मुखालफत नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं करना है बस, क्योंकि सबके ज़ाती मफादात जो वो काबिज़ तबका है पाकिस्तान में 70 साल से, उसको सूट नहीं करता। वो अपनी चीज़ अवाम, दुनिया भर में हुक्मरानों और अवाम के मफादात मुख्तलिफ होते हैं, हमारे मुल्क में मुतसादिम है। जी फारूक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं एक बात, आज हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आपका सवाल भी कोई हतमी कंक्लूजन ना ड्रॉ करे ना। कराची में आकर आप अगर रहें 25, 30, 35 साल की ये तारीख़ है, आप भी कोई हतमी कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, मेरे ख़्याल में हो सकता है आपका तज़िया उन हक़ाइक़ पर मबनी ना हो जो हक़ाइक़ वहाँ के हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और हम भी आपको कोई जवाब दें। मुस्तफ़ा भाई ने कहा, खालिद भाई ने कहा कि ये जो सारी बातें हमने की, हमने सिर्फ दावे नहीं किए, हमने ये भी कहा कि मिनिस्टर जमात MQM से भी गलतियाँ हुई, लेकिन MQM के हिस्से में आप उतनी बात डालें जितनी उसके हिस्से में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम यही कह रहे हैं कि ये आज पाकिस्तान को अगर बचाना है, पाकिस्तान को माशी, सियासी, माशरती तौर पर आगे ले जाना है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक शमूलियती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बग़ैर ये मुमकिन हो। अपने 130 अज़ला को, शहरों को बाइख्तियार, बावसीला और मौसर मकामी और शहरी हुकूमत का निज़ाम देना होगा, ताकि वो तरक्की के इंजन बने, ताकि वो मईशत का मरकज़ बने और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो। आज एक शहर ने अकेले अपने कांधों पर ये जिम्मेदारी संभाली हुई है, नामसाइद हालात के बावजूद, मसाइब और मुश्किलात के बावजूद। लेकिन कब तक ऐसा होगा? फिर देखें जो बात की कि बुशरा जैदी का वाक़या और सानिया हुआ, तो डायनेमिक्स चेंज हो गई पॉलिटिक्स की। आज 225 लोग पहली जनवरी से लेकर 31 मार्च में बदअमनी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमने लोगों को किसी तरह ये बावर कराया हुआ है कि उनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, बिजली के बिलों में कमी की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उन कोशिशों को बराबर किया और बिजली के बिलों में कमी हुई। 2026 दिसंबर में कराची को 26 करोड़ गैलन पानी यौमिया मिलेगा। हमने मॉनिटर किया, 15 सालों से वाटर बोर्ड के पास था, हुकूमत सिंध के पास था, वापडा को दिया। ये हुकूमत में शामिल होने के बाद ये चीज़ें मुमकिन हुई। तो अब ये अगले साल देखें, K2 मैंने मुकम्मल किया, 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी यौमिया। K3 मुस्तफ़ा कमाल भाई ने मुकम्मल किया, 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी। तो मैंने किया, मुस्तफ़ा भाई ने किया, MQM ने किया। बताइए, बाकी सिंध हुकूमत तो मुसलसल वहाँ पर है, और जो बल्दियाती इदारे हैं, महकमे हैं, उन पर भी उन्हीं का कब्ज़ा है। अब तो मेयर भी उनका है, एडमिनिस्ट्रेटर भी उनका था। तो ये सारी बातें आपको इसलिए बतानी है कि आप भी हमारे ऊपर 40 सालों का हिसाब हमसे ले रहे हैं। नुमाइंदगी हमारे पास है 40 सालों से, लेकिन इख्तियार और हुकूमत में हम कितना रहे, जिस कदर रहे। 12वां तरक्की करने वाला शहर इनके ज़माने में बना, आज चौथा बदतरीन नाकाबिल रिहाइश शहर है। ये सारे बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट। तो भाई अब ये तय किया खालिद भाई ने और मरकज़ी कमेटी ने कि अब हम इस्लामाबाद में इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि PMLN के पास जाएंगे। उन्होंने MOU साइन किया, तो आए वो हमारे साथ चलें, हम ANP के पास जाएं, हम JUI के पास जाएं,
ہم باپ کے پاس جائیں, BNP کے پاس جائیں, ہم پیپلز پارٹی کے پاس جائیں, اور ہم PTI کے پاس بھی جائیں, کیونکہ PTI کے بنیادی چند منشور کے نکات میں بلدیاتی اداروں کو شہری مقامی حکومت کو بااختیار بنانا, یہ ان کے بھی منشور کا ایک بنیادی نقطہ ہے. تو آئیں اس بنیادی نقطے کی طرف سب چلتے ہیں. اور یہ آج جو دہشت گردی KPK میں اور بلوچستان میں نوعیت دونوں کی مختلف ہے. آج جو پاکستان جس معاشی بحران کا شکار, بے روزگاری, مہنگائی, گیس, بجلی, تیل, یہ سارے مسائل آپ یقین, یہ میں گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ صحیفہ ہے, یہ پینیسیا ہے. پینیسیا فار دا کیور آف کرونک ایلمنٹ افلکٹنگ باڈی پالیٹک آف پاکستان. یہ اگر ہوگا, اس کے ساتھ کچھ جملہ اور اصلاحات ہیں وہ MKM نے, اور یہ صرف کراچی اسپیسیفک نہیں, 130 شہروں کی بات کر رہے ہیں. وسائل مرکز سے براہ راست بلدیاتی اداروں اور شہروں کو دیں, صوبوں کے ذریعے سے نہیں. اگر صوبوں کو جس فارمولے کے تحت NFC کے ذریعے سے جو رقم ملتی ہے, وسائل ملتے ہیں, اسی میں شہروں کا اور بلدیاتی اداروں کا حصہ ہے, وہ ڈائریکٹلی مرکز سے مل جائے اسی فارمولے کے تحت. یہ ہے بنیادی نقطہ جس کے لیے آپ کے پاس آئیں. تو اب ہم یہ رابطہ شروع کر رہے ہیں, ہم ملاقاتیں شروع کر رہے ہیں PMLN کے ساتھ بھی, اور اکیلے بھی ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے. تھوڑا سا ان سے ٹکا خان, پھر آپ سے پہلے ان سے پھر جب یہ حالات ہو جائیں گے تو پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے حکومت کا ساتھ کسی ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ دیا تھا کہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. آپ کی نظر میں کیا اس کے اندر موجود ہے جس کا خوف ہے کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ بیریئرز بتائیے گا. اور دوسرا سوال ساتھ یہ ہے, آپ نے کہا کہ مقامی لوگ نہیں ہیں سڑکوں پہ, اقتدار میں بھی مقامی لوگ نہیں ہیں, کیا کراچی مینڈیٹ کراچی کا مقامی لوگوں کے پاس ہے الحمدللہ. پاکستان کا موجودہ بحران 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں, 18 کے الیکشن کی وجہ سے. کراچی کے حکمرانوں میں مقامی لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے. اچھا کسی دن یہ مقامی اور غیر مقامی کی ڈیفینیشن بھی, سندھ سیکریٹریٹ میں آپ کو کوئی مقامی آدمی لنگ نظر ہی نہیں آئے گا, کوئی کمشنر مقامی ملے گا ہی نہیں آپ کو, کوئی پولیس والا مقامی ملے گا ہی نہیں. اچھا دیکھیں کراچی, ایک بات سن لیں, کراچی اردو بولنے والے ہوں, مہاجر یا کوئی اور زبان بولنے والے, 12 زبانیں ہیں. پوربی ہے, میواتی ہے, میرٹھی ہے, اور گجراتی میمن. اچھا لیکن سندھی بولنے والے, پنجابی, پختون, بلوچ اور ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, کراچی سب کا شہر ہے. اور جنہوں نے وہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کیا ہے الحمدللہ, ہماری مقامی کی تعریف میں وہ پوری طرح سے آتے ہیں. ہم نے زبان کی بنیاد پر کسی کو غیر مقامی نہیں کہا ہے. لیکن اگر ملازمت کراچی میں اور KDA میں, KMC میں, ٹاؤنز میں, MDA میں, LDA میں, اور MD کیٹ کا امتحان کہیں اور سے پاس کیا, ڈومیسائل کہیں اور کا, لیکن کراچی کا بھی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے کالجوں میں داخلہ لیں گے, بوگس ڈومیسائل بنا کے ہمارے کوٹے پر نوکریاں لیں گے, تو ہماری نظر میں وہ غیر مقامی ہے. وہ کافی دیر پہلے آپ پھر اس کے بعد. جی دو باتیں ہیں, ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے. ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ نہروں کا مسئلہ پاکستان کے تمام صوبوں, تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپس کے اتفاق رائے سے طے ہونا چاہیے. سندھ کیونکہ ٹیل اینڈ پہ, تو اس کے اعتراضات کو ضرور غور سے سننا چاہیے. لیکن صوبے بھی بتائیں گا آگے چل کے, وفاق کے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے, چاروں صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صوبے بھی بتائیں کہ وہ اپنے صوبے کے اندر کیا ایمانداری کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں واٹر کو یا نہیں کر رہے ہیں.
میرا خیال ہے خواتین حضرات اچھا اور ایک بات یہ ایک منٹ سن لیں فاروق بھائی کی بات، ایک منٹ فاروق یہ دیکھیں یہ معاملہ سنگین ہے اور بہت سنجیدہ ہے یہ، اور اس کے لیے کیا بلاول بھٹو زرداری ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس سے آ کر مل کر بات کریں گے، ایک مشترکہ حکمت عملی کے لیے ہمیں دعوت دیں گے، یا خود اچانک قرارداد لا کے ایم کیو ایم سے کہیں گے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں؟ اس معاملے کو سمجھنا ہے کتنا ملین ایکڑ فیٹ پانی مل رہا ہے، اس میں کتنی کمی ہوگی، اس کے ٹیکنیکل کیا ہے، کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ وہاں لے جا کر تمام چاروں صوبوں کی رائے، مرکز کی رائے اور سب مل کر اس ملک کو 25 کروڑ عوام کو اس ذہنی اذیت سے نکالیں؟ کیا وہاں کوئی مسودہ وہاں جو مراد علی شاہ صاحب نے کوئی لکھ کے بھیجا ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے؟ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں بھائی، وہ جہاں اصل یہ مسئلہ حل ہونا ہے صرف سیاست نہ کریں۔ جی آخری سوال جی ایک امید کے تحت آتے ہیں، امیدیں پوری نہیں ہو جائے تو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لڑکے نہیں گئے بتا کے گئے، اور جب شامل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہات بتاتے ہیں اور اپنی شرائط بتاتے ہیں، اور ابھی ہم آپ کے پاس آئے اسی لیے ہیں کہ ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں۔ ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ یہ ہم جی اچھا میرا کوشچن امید بھائی سے ہے کہ امید بھائی انفارمیشن کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں، اس وقت میڈیا انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، روزانہ ڈاؤن سیزن ہو رہی ہے، کم سے کم ویجز پر کوئی مدرانہ نہیں ہو رہا۔ ہم نے دیکھا ماضی میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ جرنلسٹ صحافیوں کے لیے میڈیا ورکرز کی آواز اٹھائی، اس حوالے سے کچھ رپورٹ آپ نے سامنے کی اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان اگر 80 کی دہائی سے دیکھیں تو ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے، 90 کی دہائی ہو یا 2030 کی دہائی ہو، ویج بورڈ ایوارڈ ہر موقع پہ 5واں ویج بورڈ ایوارڈ ہو، 6واں ہو، 7واں ہو یا 8واں، ایم کیو ایم ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پچھلی حکومت کو دیکھتے ہیں تو غالباً اس وقت کے وزیر اطلاع صاحب نے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کر آ رہے تھے، پی ایف یو جی تمام نیشنل پریس کلب نے اس کی مخالفت کی، ایم کیو ایم نے کیا کیا، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ آ کے نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنے پہ شامل ہوئے، ہم وزارت کا حصہ ہونے کے باوجود میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی مخالفت کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے کہا کہ اصل اسٹیک ہولڈر کون ہے، یہ جو پی ایف یو جی ہے، یوجیز ہے، پریس کلبز ہے، اے پی این ایس ہے، سی پی ایل ای ہے اور ان کی بات آج بھی یہ تمام چیزوں پہ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ سے جو آمدنی جو مختلف میڈیا مالکان کو ہوتی ہے، اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے میک شیور کیا جائے وفاقی حکومت کہ پہلے ملازمین کی تنخواہ دی جائے پھر مالکان کو پیسے دی جائے۔ موقع پہ ہر دفعہ ایم کیو ایم پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ یس اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے یہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی ہم نے کچھ جسے کہتے ہیں کہ اظہر بھائی نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے، کچھ اور دوستوں نے بھی نشاندہی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی ہم ساتھ بیٹھیں گے اور میک شیور کریں گے اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے ساتھ کہ میک شیور کیا جائے ان کے مسائل کو بھی ہر صورت میں حل کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔